السلام علیکم ویورز۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ وہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب کبھی ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ تب بھی ہماری دعائیں قبول کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں نوازتا رہتا ہے، وہ ہمیں نعمتیں عطا کرتا رہتا ہے، وہ ہمارے خواب پورے کرتا رہتا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، وہ ہمیں نہیں چھوڑتا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر ہمیں بیزار زندگیاں بھی مل جائیں تو ہم اس کی ایک عنایت کا حق بھی نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں جو کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا، اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے تو اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر فیکون بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ وہ چاہتا تو تخلیق کرتے ہوئے ہمارے ماتھے پر لکھ دیتا کہ یہ شخص اچھا ہے اور یہ برا ہے، مگر جانتے ہو وہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ وہ کسی کو بھی برا یا اچھا نہیں بناتا۔ وہ اس کا فیصلہ ہم پہ چھوڑ دیتا ہے کہ کون سی راہ اختیار کرنی ہے، اور پھر روز ہمیں توبہ کی مہلت دیتا ہے، روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کوئی بھی ہمیشہ یکساں نہیں رہتا۔ اس لیے وہ دنیا کی نگاہ سے ہمیں نہیں دیکھتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کون اچھا ہے کون گندا ہے، وہ تو بس یہ دیکھتا ہے کہ میرا ہے اور میری جانب آ رہا ہے۔ اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ انسان کو یہ بات تب سمجھ آتی ہے جب پہلی بار اس پر انکشاف ہوتا ہے کہ وہ واقعی اندھیروں میں تھا۔ اپنی ذات کا اندھیرا سب سے زیادہ تکلیف دیتا ہے۔ روشنی صرف وہی پا سکتا ہے جسے اللہ پاک چن لے، تھام لے، بچا لے۔ جو روشنی اور ہدایت کے طلبگار ہوں انہیں اندھیروں سے اللہ پاک خود نکالتے ہیں۔ جو اللہ پاک فرماتے ہیں، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ کچھ باتیں انسان اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھ چکا ہوتا ہے کہ یہ عارضی دنیا نے نہیں سمجھنا مجھے۔ اور جب انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جس سے میں سنا رہا ہوں وہ پہلے سے ہی سب جانتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ دل اور سوچ پر جو گزر رہی ہوتی ہے وہ اس سے باخبر ہوتا ہے۔ ہمارے اکیلے ہو جانے پر، دنیا کے رت جانے پر وہی تو ساتھ ہوتا ہے، دل بن کر، دعا بن کر۔ اور جب بھروسہ ہی وہ ہے، چاہے وہ وقت کے گزرنے کا ہو، کسی چیز کے ملنے کا ہو، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ کچھ چیزوں کے ملنے پر، وقت کے صحیح وقت پہ گزرنے پر وسیلے بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب سن رہا ہوتا ہے، وہ سب سن رہا ہے۔ تم اسے اپنا ایک گہرا تعلق بنائے رکھو۔ اللہ تو ہمیشہ سے تمہارا تھا، تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا، بس تم ہی نہیں سمجھ پاتے۔ کوئی شخص یا کوئی ایسی چیز
جو تمہیں اللہ سے دور کرے وہ تمہارے لیے کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ جو راستے تم خود بناتے ہو وہیں تک منزل ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جو اللہ سے مانگا تھا اور وہ تمہیں نہ ملا تو تم یہ سوچ لیتے ہو کہ اب میں کبھی اپنی مانگی چیز کو حاصل نہیں کر پاؤں گے، پر تم یہ کیوں نہیں سوچتے؟ وہ ذات تو لامحدود ہے، وہ لا حاصل چیز کو حاصل بنا دیتی ہے، وہ ناممکنات کو بھی ممکنات بنانے پر قادر ہے۔ زندگی کئی راستوں اور کئی پریشانیوں ڈال کر ہی تمہیں تمہاری چاہت لاتی ہے۔ اللہ تمہارے حالات اور تمہاری پریشانیاں تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ تمہارا من نہیں بدل دیتا، جب تک وہ تمہیں ان چیزوں پر بھی تمہیں راضی نہیں کر دیتا جو جس تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ جو دے اس کی رضا میں راضی ہونا سیکھو۔ اللہ کے نزدیک صبر کرنے والے بندے بہت پیارے ہوتے ہیں، تو دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا ان چیزوں کے جو تمہیں نہیں ملی، اور صبر کرنا اپنی آخری سانس تک، اور مانگتے رہنا کیونکہ اس کے معجزوں کی کوئی حد نہیں، اور وہ اللہ ہے نا، وہ تمہیں کبھی ہیرے کی جگہ کوئلہ نہیں دے گا، تو صبر اور یقین کیے رکھو اس پر۔ ہاں، ہر کہانی ویسے مکمل نہیں ہوتی جیسے ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسے ضرور مکمل ہوتی ہے جس میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ یہ سب اس کی تقسیم ہے اور میں نے اس کی تقسیم پر راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ شیطان اکثر ہمیں کسی کامیابی پر وسوسے ڈال کر خوش ہونے سے روکتا ہے تاکہ ہم اللہ کی رحمت پر شکر نہ کر سکیں۔ وہ کبھی ہمیں اللہ کی جانب سے مثبت نہیں ہونے دینا چاہتا، وہ ہمیشہ ہماری کمی کو بڑھا چڑھا کر ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ جیسے ہماری تو کبھی کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت ہم سب کو بہت سی ایسی چیزیں، خوشیاں، نعمتیں میسر ہیں جو کبھی ہماری دعا ہوا کرتے تھے۔ ہم سب کو اس مایوسی کو دل سے نکال کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بڑا کرم کیا ہے اور آگے بھی زندگی کے معاملات کو وہ درست کر دے گا۔ پھر وہ وقت بھی آئے گا جب تم پہ ساری مصلحتوں کی حقیقت کھل جائے گی، جب ہر چیز، ہر امتحان، ہر آزمائش کی سمجھ آنے لگے گی، جب تمہیں صبر عطا کر دیا جائے گا، ایسا صبر جس کے بعد حوصلوں کو زوال نہیں ہوگا، جب تمہیں مکمل جوڑ دیا جائے گا اتنی مضبوطی سے کہ پھر کوئی تمہیں توڑ نہیں سکے گا، جب تمہیں ہر اس چیز سے نواز دیا جائے گا جس کی تم نے چاہت کی تھی، جس کی تڑپ سے تم نے راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کو پکارا تھا، جب تمہیں ہر اس آنسو کا صلہ دگنا کر کے دیا جائے گا جو تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیے تھے۔ ابھی نہ سہی مگر ایک دن تمہیں سب سمجھ آ جائے گا کہ کون سی چیز کیوں دور کی گئی اور کون سی چیز کیوں عطا کی گئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب اللہ کے پاس ہے، اور جب صحیح وقت آئے گا تو وہ خود تمہیں سارے جوابات بتائے گا، اور تمہارا دل یوں مطمئن کر دیا جائے گا جیسے یہ کبھی تڑپا ہی نہ ہو۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، اور دعائیں نہ عرش سے واپس موڑی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کبھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے ہمیں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو کبھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو
جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ ہمیں ہم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے، تبھی تو محبت اس تک پہنچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ اور اگر کسی دعا کا جواب اب تک نہیں آیا تو تھوڑا صبر رکھو، کیونکہ اس دعا کو اللہ نے بہتر وقت کے لیے اپنے پاس سنبھال رکھا ہے۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم تھوڑا اور مناؤ اسے، تاکہ وہ تم سے راضی ہو سکے، تاکہ وہ تمہیں اپنے قریب لا کر تمہیں تمہارے صبر کا صلہ دے سکے اور تمہیں مطمئن کر سکے۔ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا ہے اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمتیں، اس کی مصلحتیں تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجائیں وہ سب سنبھال کے رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دو جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا کرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، خدا سے باتیں کر لو، اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں،
اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے، نہیں، اس کا